لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين والمجرمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المحكم وفي كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام في خطبة: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درد معايشهم، فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین محترم، عزاداران ابا عبداللہ الحسین، آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر. محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ کے تمام مشکلات کو اس فرش عزا کے صدقے میں دور فرمائیں. انتہائی اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر کمال استفادہ انشاءاللہ علامہ رضوانی صاحب ہی سے کرنا ہے. تعمیل حکم کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. فرزند زہرا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ایک خطبے کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. یہ فرش عزا حقیقت میں درس کربلا ملنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. مولا ان اہتمام کرنے والوں کے رزق و روزی میں اضافہ فرما. عزیزان محترم، کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرزند زہرا ابا عبداللہ الحسین نے مختلف مقامات پر کبھی وصیت کی شکل میں، کبھی خطبے کی شکل میں تفصیلاً بتا دی ہے. اس خطبے میں ارشاد ہو رہا ہے: الناس عبید الدنیا. اے میرے ماننے والوں آگاہ رہو، میرے ماننے والوں اس حدیث پر عمل کرو. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لعق علی السنتہم، لیکن یہ دین کہنا ان کے لقلقہ زبانی ہے. پھر معلوم کب ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ وَيَحُوطُونَهُ، یہ دین اس وقت تک کہیں گے ما درت معائشہم، جبکہ ان کی دنیا چل رہی ہوگی، ان کی معیشت صحیح ہوگی، جب وہ رفاہ میں ہوں گے، جب وہ آسائش میں ہوں گے، جب وہ آسانی میں ہوں گے، اس وقت دین کہیں گے.
لیکن میرا ماننے والا اور میرے بابا علی کا شیعہ تب معلوم ہوگا فَإِذَا مُحْسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ۔ خدا کی قسم جب امتحان کا وقت آتا ہے تو حقیقت میں ہم اور میرے بابا کے ماننے والا اہل بیت کا حقیقی محب اس وقت معلوم ہوتا ہے۔ اور پوری تاریخ گواہ ہے، یہ درس کربلا ہے کہ ہم اور آپ کے لیے مولا اس کلام کے ذریعے، اس خطبے کے ذریعے بتانا یہ چاہ رہے ہیں یہ دنیا 2 دن کی ہے۔ خدا کی قسم جب تم پر سخت وقت آ جائے، جب تم پر مشکلات آ جائے، حق اور باطل کا راستہ ہو تو اگرچہ جان ہی دینا کیوں نہ پڑے، کربلا کا درس ہے، حق کے لیے مر مٹنا ہے، لیکن باطل جتنا بھی قوی کیوں نہ ہو ڈرنا نہیں ہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ کی زندگی کے بعد سقیفے میں مولا کائنات کا حق غصب نہ ہوتا، اگر ناصر ہوتے جب اس امتحان کے مرحلے میں اگر دیندار جو اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے حق کا ساتھ دیتے تو علی کا حق کبھی ضائع نہ ہوتا۔ زہرا مرضیہ راتوں کو گھر گھر جا کر فرمایا کرتی تھی انسیتم الغدیر، ابھی کچھ مہینے پہلے تو میرے بابا نے غدیر میں جو اعلان کیا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہہ کے ولایت کا جو اعلان کیا تھا، حاکمیت کا جو اعلان کیا تھا، تمہاری مدیریت کا جو اعلان کیا تھا، تم بھول گئے ہو۔ انسیتم الغدیر، حسن اور حسین کو ساتھ لے جا کے ہر اعوان یہ انصار و مہاجرین کے دروازہ کھٹکھٹا کر یہ پیغام امامت کو، پیغام ولایت کو پہنچایا تھا، تو بعض نے تو کہا زہرا اب لیٹ آئی، بعض نے وعدہ کیا رات کو وعدہ کیا، لیکن زہرا نے کہا کل میرے در پہ آنا، تو ہر رات 40 سے 50 تک افراد حمایت برتے تھے، حمایت کرتے تھے ہم کل آئیں گے آپ کی مدد کے لیے، لیکن کل جب وقت آتا تو 4 سے 5 افراد پہنچتے تھے، یا سلمان پہنچتا تھا یا حذیفہ پہنچتا تھا یا مقداد و ابازر پہنچتے تھے، اور باقی جو بہت سارے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہنے والے کوئی نہیں۔ اگر حق پوری تاریخ میں اگر مظلوم ہوا ہے تو مدد نہ کرنے کی وجہ سے قلت دیانون، متدینین کے امتحان کے وقت آگے نہ آنے کی وجہ سے آج کربلا کا درس یہ ہے حق پہچاننے کے بعد، حقیقت پہچاننے کے بعد حسین کی طرح ڈٹ جانے کا نام کربلا کا درس ہے۔ حسین مظلوم کربلا کی شخصیت کو کون نہیں جانتا تھا، لیکن جب وقت امتحان آیا، جب ساتھ دینے کا وقت آیا تو کربلا میں سوائے 72 کے کون آیا؟ مکے میں بڑے بڑے مومنین تھے، مدینے میں بڑے بڑے مومنین تھے، اور یہاں تک کہ تاریخ کے کتب آئے ہیں فرزند زہرا کے ساتھ بہت سارے چلے تھے، جب حالات کے بدلتے ہوئے نظر آ گئے تو پلٹ گئے۔ صرف وقت امتحان قلت دیانون جو حق کے ساتھ دینے والے تھے، ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ دینے والے قلت دیانون تھوڑے بہت رہے۔ یہ امتحان کے وقت امتحان میں پاس ہونا، اس وقت کمال انسان کی کمالیت اس وقت معلوم ہوتا۔ سلمان و ابوذر جیسی شخصیات بہت کم گنے چنے افراد تھے، اگر حق کے ساتھ دیتے، حجت خدا کے ساتھ اگر ساتھ دیتے تو یہ حق اپنے منزل پہ آتا اور حق کو حکومت ملتی، حق کو حاکمیت ملتی۔ سقیفے سے لے کر بنی امیہ کا دور، پورے بنی عباس کے دور میں حقیقت کے ساتھ دینا، حق کے ساتھ دینا، حجت خدا کے ساتھ دینے والے افراد قلت دیانون
بہت ہی کم افراد رہ گئے۔ امام حسن خود امیر المومنین خطبہ نمبر 3 میں یہی شکایت کرتے، میں اپنے حق کو نہیں چھوڑتا، اگر چھوڑا ہے تو اس کے علت قل ناصرین، میرے ساتھ نصرت کرنے والے مجھ علی کے ساتھ دینے والے کم تھے، اس وجہ سے اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے میرے رسول اللہ، میرے حبیب خدا کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میں نے صبر کیا۔ اسے علی کی کمزوری نہ سمجھا جائے، وہی خیبر و خندق کو فتح کرنے والے بازو علی کے ساتھ تھے، لیکن دین خطرے میں تھا، دین کو بچانے کے لیے علی نے صبر کیا۔ اور اسی طرح امام مجتبی کے ساتھ بھی امام مجتبی نے اعلان کیا تھا، حق کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا تھا، لیکن آپ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ حکومت جب آپ کے لیے امتحان کا وقت آیا تو قلت دیانون، امام حسن علیہ السلام کا خود جرنل بک جاتا ہے اور آپ کے ساتھ دینے والے بک جاتے ہیں، جس کے بنا پر امام حسن کی مظلومیت کے لیے یہ ہے کہ آپ مجبور ہوتے ہیں صلح کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح کربلا میں حسین کو جانتے تھے، لیکن امتحان کے وقت دولت ان کے سامنے آ گئی، زرق و برق، دنیا کی زرق و برق میں گرفتار ہو گئے اور جہنم کو جانتے ہوئے اختیار کیا، حق سے ہاتھ اٹھایا۔ جب ابن زیاد لعین نے عمر سعد کو بلایا، رئی حکومت کی پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، رئی حکومت کی پیشکش کی، حکومت رئی ملے گی، شرط یہ ہے کہ فرزند زہرا کے مقابلے میں جانا ہے۔ کہا ایک دن کی مجھے فرصت دو، پلٹ کے آ گیا، کچھ اپنے دوستوں کو بلایا، کچھ رشتہ داروں کو بلایا، بلانے کے بعد ابن زیاد کے مطالبے کو سامنے رکھا، تو مشورہ دینے والوں نے اسے اچھا مشورہ دیا، یہ سودا گھاٹے کا سودا ہے، یہ سودا گھاٹے کا سودا ہے، تم ابدیت نقصان میں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے نقصان میں ہوں گے، فرزند زہرا کے مقابلے میں جانا تم نقصان میں ہو۔ لیکن انہیں کھانا کھلا کے واپس بھیج دیا۔ رات بھر سوچتا رہا، حکومت رہی، یہ حکومت بڑی خطرناک چیز ہے، یہ کرسی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس نے اس حکومت کی لالچ میں، رئی کی لالچ میں سوچتا رہا، یہاں تک کہ حکومت رئی نقد ہے، کل قیامت نسیہ ہے، ادار ہے، شاید میں اس حکومت کو بھی لوں گا اور میں توبہ بھی کر کے جنت بھی لوں گا۔ یہ اس کی بھول تھی، یہ اس کی بیوقوفی تھی۔ دوسرے دن جا کر اس نے رئی کی حکومت کی لالچ میں فرزند زہرا کے قتل میں شامل ہونے کے لیے اس نے حامی بنی۔ عزیزان محترم، پھر فرزند زہرا نے کربلا کے مقام میں بھی ان کو فرمایا، کہا تھا، اے ابن سعد، تمہیں حکومت رئی کا ایک دانہ، ایک گندم کا دانہ تمہیں نہیں ملے گا، بلکہ اس کے مقابلے میں کل قیامت کو میں تمہیں وہ دوں گا، تمہیں باغات دوں گا، تمہیں درخت دوں گا، تمہیں یہ کچھ دوں گا۔ لیکن دنیا کی لالچ اس کے دل میں اتنی بڑھ چکی تھی، وہ کل کے لیے سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ امتحان کے وقت قلت دیانون، فقط حر جیسی شخصیات بہت کم ہیں۔ درود بھیجیں محمد کی ذات۔ اسی لیے ہم اور آپ کے لیے کہ معیار دیا فرزند زہرا نے، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، معیار دیا، جب بھی تمہیں حق اور باطل تمہارے سامنے آئے، ان الدعی وابن الدعی قد رکزنی بین السلة والذلہ، اسی خطبے کا تسلسل ہے، کہا اس ابن الدعی اس کمینے نے، اس ابھی کے جو امیر شام بن کے بیٹھا ہوا، اس نے مجھے ذلت اور موت کے درمیان لا کھڑا کیا ہے، بیعت کر کے ذلت کی زندگی گزاروں یا اپنے ہاتھوں سے موت کو گلے لگا کر حق کا ساتھ دوں۔ اور امام نے ہم اور آپ کے لیے ایک نعرہ دیا، ایک درس دیا، ہیہات من الذلہ، ہم اہل بیت اطہار ذلت کی موت کو کبھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ عزت کے ساتھ زندگی، ذلت کے ساتھ زندگی کرنے سے
عزت کے ساتھ موت کو گلے میں لگائیں گے. ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ. یہ نعرہ دیا ہے، یہ نعرہ کسی اور نے نہیں دیا بلکہ فرزند زہرا ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اور یہ عزیزان محترم فقط 61 ہجری کے لیے نہیں ہے بلکہ آج کے لیے بھی ہے. آج بھی تاریخ میں ایسی ہستیاں، ایسی شخصیات ہیں، انہیں اتنے لالچ دی، ان کو دھمکیاں دی، لیکن حق سے ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار دی. ان ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام امام خمینی رضوان اللہ علیہ تعالی ہے. ان کے لیے بہت دھمکیاں دی، لالچ دیے، لیکن اس زمانے میں دو سپر پاور تھی، ایک روس کی شکل میں، ایک امریکہ کی شکل میں. لیکن جس کو رسول اللہ کے فرزند ہے، یہ بھی رسول اللہ کے فرزند سے درس لیا ہوا تھا، امام حسین سے درس لیا ہوا تھا. فرماتے تھے ما ہرچ داریم از سفر، محرم و سفر داریم، ہم نے جو کچھ لیا ہے محرم اور سفر سے لیا ہے، ہم نے کربلا سے درس لیا ہے. اس ہستی نے بھی ایک نعرہ بلند کیا، ہم زندہ رہے یا نہ رہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ ہم روس کے ساتھ دیں گے نہ ہم امریکہ کے ساتھ دیں گے، بلکہ ہم نے حق اور حقیقت کے ساتھ دیں. عزیزان محترم، یہ راستہ کربلا والوں کا راستہ کھٹن راستہ، مشکلات کا راستہ ہے، لیکن جو کربلا والا ہوگا، جو حسین کے مکتب سے درس لیا ہوگا، سارے مشکلات تو برداشت کرے گا، لیکن کبھی ذلت اور خاری اور باطل کے سامنے نہیں جھکے گا. انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام علامہ زکزکی ہیں، جو نائجیریا میں اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اتنے مظالم اس پر ڈھا دیے کہ یہاں تک کہ اس کے 3 فرزند، 3 بیٹوں کو شہید اور بہت سارے شیعوں کو شہید کیا، اور اس کو خود بری طرح سے زخمی کر کے اپنی بیوی کے ساتھ جیل میں رکھا اور اس سے مطالبہ کیا اب بھی حق سے پیچھے ہٹو، اب بھی مطالبات سے پیچھے ہٹو. اس فرزند زہرا نے کیا کہا؟ وہ امام خمینی کے مکتب سے تھا، وہ امام حسینی اور کربلا سے درس لیا تھا. اس نے ایک جملہ کہا، میری ایک جان ہے، 1000 جانیں اس راستے پہ قربان. درود بھیجے محمد والے کی زبان. عزیزان محترم، یہ راستہ بہت کھٹن راستہ ہے. امام صادق کی خدمت میں اگر کسی نے کہا مولا میں آپ کا محب ہوں، تو مولا نے ایک جواب دیا، پھر مشکلات کے لیے تیار رہا. یہ خدا کی قسم 61 ہجری کے لیے نہیں ہے، خدا کی قسم زمانے کے حجت کے زمانے میں اس زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ آج کے زمانے کے لیے بھی ہے. سلام ہو اس بستی پر، سلام ہو آپ لوگوں پر. کچھ معلومات یہاں سے ملنے کے بعد مجھے خوشی ہو گئی. بہت سارے لوگ اسی جلوس، اسی عزاداری کو قائم کرنے کے لیے کتنے پرچے کٹے، لیکن حق سے دستبردار نہیں ہوئے. جیل تو کاٹ دیا، امام زین العابدین کی سنت پر عمل کرتے زندانوں پہ چلے گئے، زندان پہ گئے، جیل کاٹی، لیکن کبھی باطل کے ساتھ کبھی معاملہ نہیں کیا. کیوں کرتے معاملہ؟ یہ کربلا کا درس سے مشکلات اگرچہ صحیح، لیکن ہم نے حق سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا، حق کے ساتھ دینا ہے. عزیزان محترم، سلام ہو آپ کی جرأتوں کو، سلام ہو آپ کی ان زحمتوں اور محنتوں کو. واقعاً ہونا ایسا چاہیے، کیونکہ جو دین اور جو پیغام کربلا سے ملا ہے ایسے آسانی میں نہیں ملا ہے. اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی اس راہ میں حسین ابن علی نے قربان کیا ہے تاکہ قیامت تک یہ دین قائم رہے. عزیزان محترم، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے. خدا کی قسم کربلا کے ساری قربانیوں پر حق اور حقیقت کے لیے باطل کو مٹانے کے لیے صرف اصغر کی قربانی کافی. آج بھی دنیا اصغر کی قربانی کے لیے، اصغر کی مظلومیت پر کوئی توجیہ نہیں کر سکتا. اگر بڑے
عباس و اکبر مقابلے کے قابل تھے، انہوں نے جنگ کیا، جنگ اصول ہے دنیا میں، لیکن بچوں سے کوئی جنگ نہیں ہوا کرتی۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، آخری وقت رسول اللہ کے فرزند ابا عبداللہ الحسین نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنے اعوان و انصار کو قربان کیا۔ جب آخر میں تک و تنہا، یکا و تنہا جب میدان میں آئے، ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، حل من یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی مجھ حسین کی مدد کرنے والا، ہے کوئی نواسی رسول اللہ کی نواسیوں کے مدد کرنے والا، ان کی دفاع کرنے والا۔ حسین یہ شعار بلند کر رہے تھے، کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن خیمہ گاہ سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین مظلوم کربلا پلٹے، فرمایا بہن زینب جب تک میں زندہ ہوں اونچی آواز میں نہ رویا کرو، جب تک بھائی زندہ ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا بھیا جب آپ نے فرمایا نا حل من ناصر ینصرنا، جب یہ جملہ سننا تھا اصغر نے اپنے آپ کو پنگھوڑے سے گرایا، کہا بہن زینب اصغر کو میرے حوالے کرو، بہت پیاسا ہے، میں اسے تھوڑا پانی پلا کے لاؤں۔ مختصر الکلام جب اس حجت خدا کو جب لے کے آئے، دشمنوں نے کہا شاید حسین صلح کرنے کے لیے قرآن لے کے آئے ہیں۔ جب قریب پہنچ کے دیکھا تو جزء قرآن لے کے آئے تھے، علی اصغر کی صورت میں حجت خدا لے کے آئے تھے۔ کہا 3 دن سے پانی بند ہے، جس کی وجہ سے اس کے ماں کا دودھ خشک ہوا ہے اور اسے کچھ پانی پلانا ہے۔ تو رسول اللہ کے فرزند نے حجت تمام کی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے اسے تپتی ہوئی زمین پہ رکھا۔ خدا کی قسم شاید تم سوچتے ہوں گے علی اصغر کے بہانے حسین خود پانی پیے گا، تم خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پانی پلایا کرو۔ جتنا عمر سعد لعین کے فوج پر جس طرح وار اصغر نے کیا ہے، ایسی وار نہ اکبر کر سکے، نہ علی نہ عباس کر سکے، نہ کوئی اور سپہ سالار کر سکے۔ وہ وار کیا تھا؟ جب وہ مظلوم کربلا نے اس معصوم بچے کو تپتی ہوئی ریت پہ رکھا تو کچھ اہل دل تھے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، حسین صحیح تو کہہ رہے ہیں، اس بچے کی کیا تقصیر ہے، اس بچے کی کیا گناہ ہے، اس بچے کو تو پانی ملنا چاہیے۔ آپس میں پھوٹ کا خطرہ محسوس ہوا۔ عمر سعد لعین نے حرملہ کو کہا ہے حرملہ کس چیز کے انتظار میں ہو؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کرو، حسین کو جواب دو۔ اس لعین نے کہا کسے جواب دوں، بیٹے کو جواب دوں یا باپ کو؟ ایک موقع ایسا آیا، اے لعین تم نہیں دیکھ رہے ہو علی اصغر کا خشک گلا نظر نہیں آ رہا، حلقوں میں علی اصغر نہیں نظر آ رہا؟ اس لعین نے ایک ایسے تیر کو کمان میں جوڑا، ایسا تیر جو حیوانات کے لیے، جو بڑے بڑے گھوڑوں کے لیے استعمال کرتے تھے، جو ہی اس نے کمان میں جوڑا اس کے ہاتھ تھر تھرائے گرا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا تو انس نے کہا اے لعین میں آج کیا دیکھ رہا ہوں؟ اگر مجھ سے پوچھتے سب سے بہترین تیر انداز اور بہادر کون ہے تو اے حرملہ میں تمہارا نام لیتا۔ تم کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ حسین کی تو ساری فوج ختم ہو چکی ہے۔ اس لعین نے ایک جملہ کہا، جب بھی میں تیر کمان میں رکھ کر جب کھینچتا ہوں تو در خیمہ سے ایک خاتون پر خیمے سے پردہ ہٹا کر کہتی ہے اے لعین میرے اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس لعین کو جب حکم ملا آنکھیں بند کر کے تیر چلا
میں بیان نہیں کر سکتا، میں کیسے بیان کروں اس لعین نے جب تیر کو چھوڑا. قد انقلب العسكر في حجر أبي من الوريد إلى الوريد من الأذن إلى الأذن. زندہ ذبح ہو چکے تھے حسین کا فرزند. حسین نے چلو میں خون لیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، کہا اس بے گناہ کا خون اگر آسمان کی طرف آئے تو تا قیامت بارش نہیں ہوگی. اس چلو کو زمین کی طرف اشارہ کیا، زمین نے فریاد کیا مولا اگر یہ ناحق خون کہہ کے قطرہ بھی اگر گرا تا قیامت کوئی سبزہ نہیں اگے گا. حسین نے ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں خود اپنے چہرے پہ ملتا ہوں، رسول اللہ کی دربار میں اسی طرح پیش ہوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.